مولا امیر علیہ السلام قبلہ توجہ چاہوں گا، لطف آئے گا. پہلی بار میں خود ان جملوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. تفسیر نور ثقلین میں مولا امیر علیہ السلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ حشر میں، میدان حشر میں میرے دو مخالف دوست نبی چاچا آپس میں ملیں گے. فرمایا جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوگی تو پہلا دوسرے سے کہے گا کاش میں نے تجھے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی. زیادہ آپ کو تھکانا نہیں ہے، بس چند جملے آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں. اتنا لائیو نہیں چلانی، کچھ باتیں ایسی تھیں جو اس طرح سننے کا مزہ آتا ہے. گھبرائے نہیں ہے. اگر ابھی کسی نے دیکھ کے پڑھ دے تو اسے کہنا میری محنت ہے، جبکہ میں اپنی محنت کر رہا ہوں. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب، شاہ جی لطف لیجیے گا. مگر توجہ جتنے بھی اباب ہیں. فرمایا تو مخالف دوست آپس میں ملیں گے زاہد بھائی تو کیا کہیں گے کہ کاش میں نے تجھے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں کہ تو ہی وہ ہے جس نے مجھے ذکر سے روک کے رکھا. سارے رشی بھون کے اباب بیٹھے ہو اور اس جملے پر آپ نہ بولیں. فرمایا وہ دونوں دوست آپس میں جو شکوہ کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ تو وہ ہے کہ جس نے مجھے ذکر سے روک کر رکھا. اور پھر مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ ذکر میں علی ہی تو ہو. توجہ چاہوں گا، بس 2 یا 3 جملے آج کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. وقت بھی کافی ہو چکا، پڑھنے والے بھی اب آپ ابھی موجود ہیں، پھر ساری رات شبیداری ماتمداری آپ کو کرنا ہے. تو میں بس چند جملے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھوانا چاہتا ہوں. مالک باریانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ دھرتی یہ نگری تازہ ہو رہی امام زمانہ اسی طرح قائم و دائم اور شاد و آباد ہے. حضرت مولا فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ ذکر جس سے اس نے روکا. اور بات اگر یہاں تک ہوتی تو شاید میں بھی آگے نہ کہتا. مولا فرماتے ہیں وہ حق میں ہی علی تو ہوں. جاگے گا. فرمایا وہ حق میں علی ہوں کہ جس سے لوگ ایک دوسرے کو روکتے رہے. اگر بولے تو ایک اور جملہ کہوں، علی فرماتے ہیں وہ ایمان میں ہی تو ہوں کہ جس میں لوگ کج بحثی کرتے رہے. پھر علی فرماتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم میں علی ابن ابی طالب ہوں کہ جس سے لوگ ایک دوسرے کو منحرف کرتے رہے. کتنی چیزیں علی نے گنائی. فرمایا ذکر میں علی، حق میں علی، ایمان میں علی، صراط مستقیم بولیے گا میں علی. یعنی علی نے کہا ذکر میں ہوں. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا ذکر کثرت سے کیا کرو. بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. فرمایا ذکر میرا کثرت سے کیا کرو. اور علی فرماتے ہیں کہ وہ ذکر میں علی ابن ابی طالب ہوں. صرف ذکر. علی فرماتے ہیں حق میں علی. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ حق میں علی ہوں. عبداللہ ابن مسعود حضرت مولا دو عالم سرور کائنات کے پاس آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے حق دکھائے. کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، بولیں گے تو آگے پڑھو گا. انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ مجھے بولو حق دکھائے. رسول فرماتے وہ دیکھ سامنے جو حجرہ بند ہے اس کا دروازہ کھول، اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا. بات مہربانی جناب، بڑی بڑی. فرمایا اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا. عبداللہ کہتے ہیں میں رسول کا حکم پاتے ساتھ ہی سامنے بند حجرے میں گیا جس کا دروازہ بند تھا. فرمایا میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ حسنین کا بابا میرا اور آپ کا علی مولا مصلی عبادت پر ہے اور مولا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور فرمانے پروردگار تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ میرے شیعوں کی شفاعت کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا. پروردگار تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ میرے شیعوں کی بولیے شفاعت کر. عبداللہ کہتے ہیں میں خوشی کے مارے پھول نہ سمایا کہ حق علی اور علی رسول کا واسطہ دے کر اپنے شیعوں کی شفاعت کروا رہے ہیں. آیا اس جملے کا صدقہ مالک عابد بھائی کے درجات بلند فرمائے. یہ جملہ میں ان کے نام امان میں درج کرانے کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً پلٹ کر رسول کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اب رسول مصلی پر بیٹھے ہیں، رسول کے ہاتھ اٹھے ہوئے.
اور رسول فرما رہے ہیں پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، جسے بات سمجھ میں آئیں گے وہ ضرور بولیں گے ان کو اثر کیا کر پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ میرے علی کی شیعوں کی شفاعت کر دے۔ عبداللہ کہتا میں نبی کے قدموں میں گر گیا توجہ، اور میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جو وہاں پر آپ نے کہا حق وہ سامنے ہے، میں نے جا کر دیکھا تو وہ حق علی تھا، پھر میں نے جا کر علی کو دیکھا تو علی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے تیری رسالت کا واسطہ دے کر، اور میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا آپ مصلی پر بیٹھ کر علی کی ولایت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ نبی مسکرا کر فرماتے عبداللہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا واسطہ نہ دے تو کیا کریں، ہم اس وقت سے اکٹھے ہیں جب کوئی اور واسطہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھیے، آل محمد الہاتوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ کیا کہا کہ ہم اس وقت سے اکٹھے ہیں جب کوئی اور واسطہ، تو ہم ایک دوسرے کا واسطہ رہی فرمائے کیوں نہ دے، ہم اس وقت سے اکٹھے ہیں جب کوئی اور واسطہ ہی نہیں تھا۔ ذکر علی، حق علی، ایمان، جملہ سناؤں میدان غدیر خم میں جب اونٹوں کی پلانوں کا ممبر بنایا گیا، صاحبہ نے ذوق تشریف رکھتے ہیں، نایاب علوی صاحب کو 2 مصرے سناؤ ہے رومانی، اگر سمجھے گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک پہر کربلا کا، ایک پہر غدیر کا، ایک پہر کربلا کا، ایک پہر غدیر کا، 2 پہر کی دھوپ میں اسلام کو سایہ ملا۔ بڑی مہربانی جناب، آپ کو آل محمد اللہ تو چپر جیت رہو، کیا کہا ایک پہر کربلا کا، ایک پہر غدیر کا، 2 پہر کی دھوپ میں، 2 پہر کی دھوپ میں بڑی مہربانی۔ لو پھر آپ نے 2 میں سے اور سناؤ، خنجر گزر رہا ہے کڑے امتحان سے، سجدے میں ہے سر حسین کا بڑے اطمینان سے، اور اصغر نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا، نکلا تھا تب کہیں جا کر تیر کمان سے، اور جا رہے ہیں خیمہ شبیر کی طرف، ملنے کو جا رہی ہے زمین آسمان سے۔ ایک پہر کربلا کا، ایک پہر غدیر کا، 2 پہر کی دھوپ میں اسلام کو سایہ تک تو نہیں گئے۔ غدیر خم کے میدان میں نبی نے جب اونٹوں کی پلانوں کا ممبر بنایا تو آپ کیا سمجھتے کہ رسول نے بلاتے ساتھ ہی امیر کائنات کا باز بازن کر کے کہہ دیا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ نہیں، نہیں، پہلے قبلہ حضرت صاحب ہاتھ یہاں سے پکڑا، دعوت ذوالعشیرہ میں جب 2 روز لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، تیسرے دن جناب ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا چچا میں نے اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ کھانا کھاتے ہیں بڑی مہربانی اور چلے جاتے ہیں۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں مطمئن ہو جا، کل ان میں سے بچ کر وہ جائے گا جو تیرا پیغام سنے گا۔ اگر لوٹ لینا کیا کہا، کھانا کھا کر بچ کر وہ جائے گا جو تیرا پیغام سنے گا۔ تیسرے روز لوگ آئے، کھانا کھایا، کھانا کھا کر جانے لگے۔ جناب عمران کھڑے ہو گئے، فرمایا خبردار آج کوئی نہیں جائے گا۔ کب تک؟ کہ جب تک میرا بھتیجا تمہیں پیغام حق نہ پہنچا دے، ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی تھی، پیغام سمجھو۔ تک تو نہیں گئے، میرے ساتھ نہیں کہا، یہ کہہ کر جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو کھڑا کیا اور یہاں سے مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما اور فرمایا بھتیجے جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو۔ اب جتنی دیر نبی دین پہنچاتے رہے ابو طالب بازو پکڑ کر کھڑے رہے۔ دین اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی، جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے۔ 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، 23 سال دین کی تبلیغ کر کے جب رسول پہلا اور آخری حج کر کے واپس جا رہے تھے، میدان غدیر خم آیا، جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے ہل تجزؤ الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج ہمیں کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا ہے، پالنے والے کس کے احسان کا بدلہ؟ کہ یاد ہے جب تم نے دین کی ابتدا کی تھی تو ابو طالب نے تیرا بازو پکڑ کر تیری نصرت کا اعلان کیا تھا۔ آج ابو طالب تو نہیں ہے، تو اسی کے بیٹے کا بازو بلند کر کے اس کی ولایت کا اعلان کر۔ اللہ گھبرائے گا تو نہیں اچھا
घबराए हुए नहीं हम सब। 12 के बाद फोन आया नहीं तो 12 का भी एक जुमला सुनो। घबराए, बड़ी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। तो फजल साहब फरमा रहे हैं कि 12 का जुमला फिर मैं आपको यही सुना देता हूँ। वैसे रखा हुआ मैं तब देखेंगे तो लुत्फ आएगा। ये वो हक है, ये वो ईमान अली है कि जब अली की माँ बीबी फातिमा बिन्ते असद बैतुल्लाह के करीब पहुंची ना अली की आमद के लिए, तो बीबी ने अपने दोनों हाथ इस तरह करके दीवार काबा पर टेक दिए। तारीख गवाह है कि जहां तक बीबी के हाथ गए वहीं से दीवार शक हुई। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। जहां तक बीबी के हाथ थे वहां तक दीवार ऐसे करके शक हुई, दरार पड़ी और बीबी चली गई। आप कहेंगे कि इसमें राज क्या था? वो छठे मौला से पूछा था साहिल ने। उसने कहा मौला आपकी दादी फातिमा बिन्ते असद जब आपके बाबा अली जैसी अमानत दुनिया को देने गए तो बैतुल्ला में ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी कि बीबी ने दोनों हाथ काबा पर क्यों रखे दीवार पर? फरमाया अरब के ज्वाला के मुंह पे तमाचा मारकर बताया दुनिया वालों देख लो खाली हाथ जा रही हूं, अली को लेकर आओ। बड़ी मेहरबानी। पर मैं खाली हाथ जा रही हूं और अली को लेकर आऊंगी। वही अली जब ऊंटों की बलानों को मिंबर रसूल से बनाया तो अली का बाजू बुलंद करते साथ फौरन नहीं कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, बल्कि पहले हाथ थामा और कहा अय्युहन्नास अतुरीदूना अन उरीकुमुल ईमान, क्या तुम चाहते हो कि आज मैं तुम्हें ईमान दिखाऊं? अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बोलो नहीं सब बोलेंगे तो फायदा ईमान दिखाऊं? सबने कहा गला दिखाइए। फिर यहां तक बात नहीं थी। फिर फरमाया अय्युहन्नास अतुरीदूना अन उरीकुमुल हक, क्या तुम चाहते हो कि आज मैं तुम्हें चलता फिरता हक दिखाऊं? जागिएगा। फिर फरमाया अय्युहन्नास अतुरीदूना अन सिरातुल मुस्तकीम, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिरात मुस्तकीम दिखाऊं? सबने कहा दिखाइए। फिर कहा मन कुन्तु मौला हो, बोलिएगा फहाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला उसका ये अली मौला है। ये राज बस बयान हमने अपना आज का समेट लिया। फिर फरमाया अय्युहन्नास अतुरीदूना अन उरीकुम सिरातुल मुस्तकीम, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊं? सबने कहा दिखाइए। फरमाया ये अली सीधा रास्ता है। और अमीर कायनात तफसीर नूर सकलैन इस आयत की तशरीह में अली फरमा रहे हैं कि लोगों वो सिरात मुस्तकीम मैं अली इब्न अबी तालिब, जागिएगा। वो सिरात मुस्तकीम कौन? फरमाया मैं अली। और जिसे अब तक भी समझ में ना आया तो जब मक्का फतह हुआ था, आज की आखिरी बात इसी में राज लीजिएगा, जब मक्का फतह हुआ था तो रसूल अपने अहबाब के साथ जब पहुंचे आपसे दुआ लेने के लिए एक जुमला कहना चाहता हूं। रसूल ने कहा बिलाल मक्का फतह हो गया, मक्का के फतह होने का ऐलान करो अजान देकर। जो है क्या देकर? अजान देकर। बिलाल ने कहा सरकार अभी अजान देता हूं। अजान नाम है इस्लाम की फतह का। अजान नाम है इस्लाम की। लुत्फ लीजिएगा। बिलाल अजान कहने लगे, रसूल ने कहा रुको, आज हम खुश हैं, तुम्हारे ओहदे में तरक्की करते हैं। सरकार क्या करना है? फरमाया अजान आज काबा की छत पे जाकर। जिसे बात समझ में आई है वो जरूर बोलेगा। एक सलावत आप आवाज़ें बुलंद पढ़िएगा। एक दरूद और आवाज़ें बुलंद पढ़िएगा। हमारे अहले बैत मेरे भाई जनाब सैयद हकीम मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाए हैं। मौला के बड़े मंजूर नज़र मता खान हैं और हम दोनों अपनी तारीफ क्या करें। लोगों को एक मैसर नहीं होता, फोन कर करके थक जाते हैं। यहाँ आपके पास दोनों ही आए बैठे, घबराए हुए तो नहीं आप सच बात मेरे भाई और
میرے بعد خطاب فرمائیں گے. میں ایک جملہ آج کا اور کہنا چاہتا ہوں. کیا کہا کہ اذان دو تمہارے عہدے میں ترقی کی. اذان کعبہ کی بولو چھت پر جا کر بلال ام رسول فاتح ساتھی کعبہ کی چھت پر آئے, اذان شروع کرنے لگے تو خاموشی سے کھڑے ہو گئے. نبی نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ سرکار ایک مشکل آ گئی. فرمایا کیسی مشکل؟ فرمایا جب میں اذان دیتا تھا زمین پر کھڑے ہو کر تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. جسے بات سمجھ میں آئی ہے. فرمایا آج کعبہ کی چھت پر ہوں تو اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ نبی فرماتے یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے. سرکار کیسا امتحان؟ فرمایا مجھ سمیت ہم سب یہاں موجود ہیں, تیرا جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے دے. جہاں تو رخ کر کے اذان دے گا اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا. اب بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو کیا دیکھا؟ نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خون کی شرافت, مسجد کا نمازی, تلوار کا شاکار, میدہ کا غازی, حسنین کا بابا, جبریل کا مولا, میرے رب کا علی مولا کھڑا تھا. بلال نے رخ علی کی طرف کیا, ہاتھ کانوں میں لایا, اللہ اکبر, چہرہ علی کا, اللہ اکبر, چہرہ علی کا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, چہرہ علی کا, اشہد ان محمد رسول اللہ, چہرہ علی کا. بلال اذان کہہ کر زمین پر آئے. پاس بیٹھنے والوں نے کہا بلال جب نبی نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے, تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا, یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان تو دی. بلال نے کہا خاموش, حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے, جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. 17 رمضان المبارک 40 ہجری امیر کائنات نے مسجد کوفہ میں اپنی ظاہری زندگی کا آخری خطبہ دیا. یہ وہی خطبہ ہے کہ جس میں سازا بن سوہان نے مولا سے کہا تھا کہ مولا داڑھی سفید ہو چکی ہے, اسے خضاب کیجئے. تو مولا نے فرمایا کہ بس چند دنوں کی بات ہے, اب یہ علی کے خون سے خضاب ہوگی. اور یہ کہنے کے بعد بس یہ کہنے نے آج کا جملہ کہنا اور پھر شہادت اور آل محمد کے گھر کی کتنی بڑی مصیبت ہے یہ آپ کو میرے بھائی ابھی مسائل میں یقیناً سنائیں گے. علی فرماتے کوفہ والوں مجھ علی کا تم پر کتنا حق ہے؟ کہنے لگے مولا جان بھی مانگے تو دیں گے. علی فرماتے جان نہیں چاہیے. پھر مولا فرمایا اگر ہو سکے تو آج مغربین کے بعد اپنے گھر کی عورتوں کو کچھ دیر کے لیے مجھ علی کے گھر بھیج دے. بس یہی آج کا مطلب ہے. ایک ایک میں نے جملہ کہنا ہے اور یہ کہہ کر علی گھر تشریف لائے. فرماتے فضا بہن جی مولا. فرمایا گھر میں کتنے چراغ ہیں؟ مولا میں لگ بھگ 5 سال ہوں گے. فرمایا سارے ایک ساتھ روشن کر کے گھر کے صحنے رکھ دو. اب جناب فضا سوچ رہی ہے کہ وہ علی جو ایک اضافی چراغ بھی روشن نہیں کراتا آج گھر کے سارے چراغ کرا, یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہوگی. 5-7 چراغ چل گئے, مغربین ختم ہو گئی. کوفہ کی عورتیں آئیں, رو سکتے تو روئیے گا. آ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے کہ مولا آپ نے بلوایا؟ علی نے کہا مولا کیوں بلایا, حکم کیجئے. علی فرماتے بیٹھو. تمام عورتیں بیٹھ گئی. علی روئے اور فرمایا فضا بہن ذرا میری بیٹی زینب کو لے آ. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, میری بیٹی زینب کو لے آ. جناب فضا گئی اور کہا شہزادی بابا نے بلایا ہے. علی کی بیٹی نے رو کر کہا ہے اماں اتنے چراغ روشن ہیں, بابا بھی موجود ہے اور جاؤں. فرمایا بابا کا حکم ہے. بی بی خرامہ اپنے بابا کے قریب آئی, سر جھکا ہوا ہے. فرماتے بابا آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بیٹی. بابا حکم. فرمایا ذرا چراغوں کے سامنے بیٹھ گئی. بی بی چراغوں کے سامنے بیٹھ گئی. علی نے اپنا رخ پھیر لیا. فرمایا زینب میرا رخ اس طرف ہے, ذرا ایک بار اپنے سر سے چادر ہٹا. بی بی نے سر سے چادر ہٹائی. علی نے رو کر کہا کوفہ کی عورتوں اتنے چراغ روشن ہے, میری بیٹی کا چہرہ نظر آ رہا ہے, سر پہ چادر نہیں ہے. آج اچھی طرح اسے پہچان لو. کل جب یہ تمہارے شہر میں قیدی بن کر آئے خبردار اسے پتھر نہ مارنا, خبردار اس کا مذاق نہ بنانا. یہ محمد کی نوازیاں ہیں, یہ علی کی بیٹیاں ہیں.